السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، ہم نماز کے ٹاپک پر آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں، جو کہ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ ہم نے مکمل نماز آپ حضرات کے سامنے اس کا طریقہ بتلایا تھا۔ فرض نمازوں کا طریقہ مکمل ہوا، اس کے بعد درجہ آتا ہے وطر کا، وہ مکمل ہوا۔ اب سنن کا درجہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ دن رات میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 رکعات سنت مؤکدہ دن رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں سنن حاصل ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، وہ 12 رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 12 رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے ہیں، 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے اور 2 ظہر کی نماز کے بعد، 6 اور 2 رکعت ہیں مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، 6 اور 6 12۔ یہ 12 رکعات جو فجر کی 2 سنتیں پڑھے، پھر ظہر کی 2 سنتیں پڑھے اور 4 بھی پڑھے، مغرب کی 2 پڑھے اور عشاء کی 2 پڑھے، اور اس کی پابندی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالی محل بناتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعات اکثر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ مقتدی آیا، امام نماز پڑھا رہا ہے، فجر کی فرض نماز، یا تو مقتدی آتے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کے امام کے ساتھ مل جائے، سنتے نہیں پڑھے گا۔ ہم خود امام ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھاتے ہیں، اکثر یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ مقتدی آتا ہے، امام فرض پڑھا رہا ہے، آ کے ساتھ مل جائے گا، ایک فرض حاصل ہوا امام کے ساتھ یا دونوں ہو گئے تو پڑھ لیے، دونوں ہو گیا تو سلام پھیر دیا، ایک ہوا تو ایک ساتھ ملا کر فرض نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت صاحب کیا کریں گے؟ اسی وقت کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ غلط ہے۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ آیا، امام نماز پڑھا رہا ہے، اب امام کے پڑھانے سے اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میں 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ نماز کی جماعت کے اندر کسی نہ کسی درجے میں جا کر میں مل جاؤں گا، وہ درجہ دوسری رکعت کا ہو، وہ درجہ التحیات کا ہو، وہ درجہ جناب والا پہلی رکعت کی رکوع کا ہو، یا پہلی رکعت کے سجدے کا ہو، یا دوسری رکعت کی ابتدا کا ہو، کوئی بھی درجہ ہو، اس کو یقین ہے کہ میں امام کے ساتھ مل جاؤں گا، تو اس کو چاہیے پہلے سنتیں ادا کرے، پھر امام کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ امام تو ابھی سلام پھیرنے والا ہے، یا امام اس کو یقین ہے دوسری رکعت پڑھا رہا ہے امام، اب دوسری رکعت جب امام پڑھا رہا ہے تو میں نے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، مجھے دیر ہو جائے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، فرضوں کی زیادہ اہمیت ہے، فرضوں میں شامل ہو جائے، فرضوں میں شامل ہو گیا، فرض مکمل ہو گیا، اس کے بعد وہ وہیں بیٹھا رہے، جب سورج طلوع ہو اپنی سنتیں مکمل کرے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر وہ امر مجبوری نکلنا پڑ جاتا ہے تو پھر بھی سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی 2 رکعات سنت ادا کرے گا۔ کب تک؟ طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک اس کے پاس وقت ہے، وہ ادا کرے۔
اس کے بعد سنتوں کی قضا نہیں ہے، ویسے سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتیں رہ جائیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے، نماز کا وقت ختم تو سنتوں کی قضا بھی ختم، فرضوں کی قضا باقی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ظہر کی نماز پڑھی، آیا امام صاحب جناب والا شریک جماعت امام کے ساتھ ہو گیا، سلام پھیر دیا امام نے، میں نے 2 رکعت سنت پڑھی، پہلے والی 4 رہ گئی۔ اب پہلے والی جو 4 رکعت سنت ہیں وہ میں ظہر کے وقت کے نکلنے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہوں، اجازت ہے مجھے، لیکن ظہر کا اس دن کے ظہر کا وقت جیسے ہی نکلا تو ان سنتوں کی قضا میرے ذمے سے ختم ہو گئی، سنتوں کا جو ثواب ملنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرضوں کی قضا ہوتی ہے۔ تو اب یہ فجر کی سنتیں زیادہ اہم ہیں، اس لیے زوال تک کا اس کو وقت دیا گیا، طلوع کے بعد سے زوال تک کا۔ تو اب میری بات خوب غور سے آپ سمجھ لیں دیکھنے والے سننے والے بھائی، کہ فوراً اسی وقت امام کے سلام پھیرنے کے بعد سنتوں کا ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بیٹھیں طلوع ہونے کے بعد ان 2 سنتوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہیں آتے ہیں، وقت پورا ہو جاتا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور آ کر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، تو امام نے سلام پھیرا، 4 رکعت فرض پوری ہوئی، اب کیا کریں؟ ان 4 سنتوں کو پڑھیں یا 2 رکعت سنت ہیں ان کو پڑھیں؟ اب 6 رکعت ہوگی نماز کے بعد، فرض کے بعد، تو پہلے 2 رکعت کو فوقیت دیں، کیونکہ ان کا مقام فرضوں کے متصل بعد ہے، 2 رکعت کا مقام فرضوں کے متصل بعد ہے، اور 4 رکعت کا مقام چونکہ فرضوں سے پہلے تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا پہلے تھا، ان کا تو مقام پہلے تھا، ان 2 رکعتوں سے پہلے تھا، فرضوں سے بھی پہلے تھا، تو فرضوں کے بعد ان 4 رکعتوں کو لانا چاہیے؟ نہیں، وہ تو اپنے مقام سے ڈگمگا گئی ہماری غفلت کی وجہ سے، لیٹ آنے کی وجہ سے، لیکن ان 2 رکعت کو تو اپنے مقام سے نہ ہٹائیں، ہم ان 2 رکعت کو اپنے مقام پر ہی ادا کریں، ان 4 کو پھر پیچھے کر دیں، ان 2 سے، ان 2 کو ادا کرنے کے بعد پھر ان 4 کو ادا کریں، ادا ضرور کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ان 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 12 رکعت سنت کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا فرضوں کی طرح 4 رکعت کو پڑھنا چاہیے؟ 2 رکعت کو تو ایسے ہی پڑھنا جیسے فرضوں کو پڑھنا، لیکن 4 رکعت کو بھی فرضوں کی طرح پڑھنا چاہیے، یہ ان کا کوئی اور طریقہ ہے؟ کیونکہ فرضوں کے اندر ہم نے سیکھا کہ پہلی رکعت کے اندر ثنا ہے، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، 7 سورت ملانی ہے، دوسری رکعت کے اندر تسمیہ ہے، سورت فاتحہ ہے، 7 سورت ملانی ہے، تیسری رکعت کے اندر صرف تسمیہ اور سورہ فاتحہ فرضوں میں، چوتھی رکعت میں بھی تسمیہ اور فاتحہ۔ آیا ان 4 سنتوں والی جو نماز ہوگی ان کے اندر بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم رکعت کو مکمل کریں گے، رکوع کی طرف جائیں گے، یا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے؟ تو یاد رکھو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی پڑے گی 4 رکعت والی سنتوں میں، 4 رکعت والی سنتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، تسمیہ، فاتحہ، 7 سورت، پھر رکوع، تسمیہ، فاتحہ، 7 سورت، پھر رکوع۔ اور ایک بات اور کہ 2 رکعت پہلے والی سنتوں کی، 2 بعد والی، درمیان میں التحیات ہے، جو قاعدہ اولا، پہلی التحیات جو ہم 4 رکعت والی سنتوں میں بیٹھیں گے، آیا التحیات مکمل پڑھیں گے سنت مؤکدہ میں، یا وہی التحیات پڑھیں گے جو 4 رکعت فرض والی نماز میں پڑھتے ہیں؟
تو 4 رکعت فرض والی نماز کے اندر جو ہم التحیات پڑھتے ہیں وہی التحیات عبدہ و رسول تک پڑھ کر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، تسمیہ سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے رکوع و سجود کے بعد چوتھی رکعت کے لیے، تو پھر بھی تسمیہ فاتحہ ساتھ سورت اور پھر رکوع۔ ان کے اندر اور سنت غیر مؤکدہ کے اندر فرق ہے۔ کیا؟ سنت غیر مؤکدہ کے اندر التحیات جو قاعدہ اولا ہے اس کے اندر التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں نا، تو غیر مؤکدہ میں سلام نہیں پھیرنا، پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر ثنا سے شروع کریں تو افضل ہے، افضل ترین ہے کہ ثنا سے شروع کریں۔ اگر ثنا سے شروع نہیں کی، سورہ فاتحہ تسمیہ سورہ فاتحہ سورت پڑھ دی تو بھی سنت غیر مؤکدہ ادا ہو جائیں گی۔ تو ان چیزوں کو سیکھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، تو یہ عمل میں آئیں گی۔ دنیا کے سیکھنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن دین کے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ دین کو سیکھ کر اس پر عمل کریں، ہم بھی اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات بھی اس میں کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ دین کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔